الحمد لله المالك القدوس السلام، والصلاة والسلام على حبيبه خير من صلى وصام، وعلى آله وأصحابه في الليالي والأيام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا رب، وہ دعاؤں کو انداز اثر دے. یا رب، وہ دعاؤں کو انداز اثر دے جو ہستی مومن کو انوار سے بھر دے. پھر گونج اٹھیں جس سے ملائک کے نشیمن، پھر گونج اٹھیں جس سے ملائک کے نشیمن، ان خاک نشینوں کو وہ سوز جگر دے. دے شرم و حیا جس پہ ہر آن میں پہرا، دے شرم و حیا جس پہ ہر آن میں پہرا، ملت کے جوانوں کو وہ پاک نظر دے. دیا حضرت زہرا نے جو چادر کو تقدس، دیا حضرت زہرا نے جو چادر کو تقدس، اس قوم کی بیٹی کو پھر اس کی قدر دے. تھک ہار کے بیٹھے ہیں جو تند ہوا سے، تھک ہار کے بیٹھے ہیں جو تند ہوا سے، انہیں طاقت پرواز دے، شاہی کا جگر دے. گھر چھوڑ کے آئے ہیں جو بزم حکم میں، ان تازہ شگوفوں کو طیبہ کا عبر دے. بے چین ہیں ہر آن جو حرمین کی خاطر، ان عشق کے بندوں کو طیبہ کا سفر دے. ناموس نبوت پہ ہو جسے کٹنے کا سلیقہ، ملت کے جوانوں کو وہ گردن و سر دے. آصف کی الہی تیرے گھر میں دعا ہے، دے موت شہادت کی طیبہ کا نگر دے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران
حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم علماء کرام اور سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جامع مسجد رحمانیہ رضویہ میں ہم سب کو اس عظیم الشان اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج کے اس اجتماع میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے فکر آخرت۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو فکر آخرت عطا فرمائے اور اس کے زیر سایہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر دور میں حق پرستوں نے فکر آخرت کا پیغام دیا۔ ہر دور میں مزاج انسان کی اصلاح کے لیے فکر آخرت کو ضروری سمجھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبر اپنے اپنے دور میں اپنی قوموں کو اسی پیغام سے راہ حق کی طرف بلاتے رہے۔ ہمارے آقا و مولا اور سارے رسولوں کے قائد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی پیغام سے بنجر زمینوں کو آباد کیا، اجڑے ہوئے دلوں کو ایمان کا کاشانہ بنایا، اور وہ لوگ جن کی حیثیت ایک کانٹے کی سی تھی انہیں تقدس کا پھول بنا دیا، اور کار ذلت میں گری ہوئی انسانیت کو اس فکر کا پیغام دے کر اوج ثریا تک پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ فرما دیا العلماء ورثۃ الانبیاء، اور علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور میرے بعد یہ کام میری امت کے علماء کرام کریں گے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان، تابعین، تبع تابعین اور آج تک امت کے برحق علماء کرام نے یہ پیغام زندہ رکھا، اور اسی کی برکت سے آج تک مسجد و محراب میں رونق موجود ہے۔ چونکہ روزانہ اس فکر کے مقابلے میں مادہ پرستی اور شیطان کی دوستی کا ایک سلسلہ جاری ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اسی پاور کی طرف متوجہ ہوں جو اللہ تبارک و تعالی نے عرش سے نازل کی، جس کی وجہ سے آج بھی انسان کو یہ دولت میسر ہے کہ جب وہ فکر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، قلب و نظر کا زنگ دور ہو جاتا ہے، عقائد پہ پڑا ہوا غبار اتر جاتا ہے، اعمال جو دھندلے ہو چکے ہیں وہ بالکل صاف اور شفاف ہو جاتے ہیں، اور بندے کے ظاہر کی صفائی سے باطن میں بھی اجالے ہو جاتے ہیں، اور باطن کی چمک اس کے چہرے سے عیاں ہو جاتی ہے، اور نتیجتاً بندہ مومن کو وہ حیثیت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ جس وقت نگاہ اٹھاتا ہے رب ذوالجلال کے جلوے اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ اگرچہ جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے براہ راست اللہ کی ذات کا دیدار یہ سوائے ہمارے محبوب علیہ السلام کے دنیا میں کسی کے بس میں نہیں ہے، لیکن طہارت اور تقدس کی وجہ سے
جس وقت ایک انسان کا دل ہر آلودگی سے پاک ہوتا ہے تو یقیناً اس بندے کو اس کی حیثیت کے مطابق رب ذوالجلال اپنے جمال کی تجلیاں عطا فرماتا ہے۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تھا کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ صبح کیسے ہوئی؟ تو انہوں نے کہا اصبحت تو میں صبح کے وقت میں جب موجود تھا تو میں حق مومن تھا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل حق حقیقت، ہر حق کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، تو تمہارے حق کی حقیقت کیا ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات بندگی میں گزرتی ہے، دن روزے میں گزرتا ہے، رات بھی خواہشات سے دور رہتا ہوں، دن بھی شہوتوں کو چھوڑ کے گزارتا ہوں، اور اب میری حالت یہ ہے کأنما انظر الی عرش ربی بارزا، اب میں نگاہ اٹھاتا ہوں تو لگتا ہے میرے اور عرش کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ یہ انسان کو اس وقت مقام حاصل ہوتا ہے جس وقت فکر آخرت اس میں رچ بس جاتی ہے، شہوتوں سے دور ہو جاتا ہے، خواہشات کو تھوک دیتا ہے، دن رات ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ اس کے اٹھانے پر رب راضی ہوگا یا شیطان خوش ہوگا، یہ سوچ کر پھر ہمیشہ رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور شیطان سے دور رہتا ہے۔ رب ذوالجلال کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا جو ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے خود ہی دکھا دیتے ہیں۔ تو محتشم سامعین حضرات، فکر آخرت یہ ایک انسانی زیور ہے اور انسانی وقار کی علامت ہے۔ فکر آخرت انسان کا شیوا بھی ہے، فطرت بھی ہے اور سعادت بھی ہے۔ ایک طرف فرشتے ہیں، ایک طرف حیوان ہیں۔ فرشتے گناہ کرنا چاہیں تو کر ہی نہیں سکتے، حیوان ہر وقت وہ شہوت کے پیچھے ہے، خواہش کے پیچھے ہے، درمیان میں انسان ہے جس کو رب ذوالجلال نے عقل بھی دی ہے، حیوانیت بھی دی ہے۔ فرشتوں میں صرف عقل ہی عقل ہے اور حیوانوں میں حیوانیت ہی حیوانیت ہے، درمیان میں انسان ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل بھی دی، حیوانیت بھی دی، یہ معجون مرکب، اس کو خالق کائنات نے اپوزٹ طاقتوں کا مرکز بنا دیا۔ اگر اس کی حیوانیت پر عقل کنٹرول پا لے تو یہ فرشتوں سے بھی آگے گزر جاتا ہے، اور اگر اس کی حیوانیت عقل پر کنٹرول کر لے اور عقل مغلوب ہو جائے تو پھر یہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ جس بنیاد پر ایک انسان کو فرشتوں سے بھی بڑا مرتبہ مل سکتا ہے، اس بنیاد کو فکر آخرت کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، فرشتے ہر وقت ایک ہی انتظار میں ہیں کہ ان کا رب انہیں کوئی امر کرے اور وہ اس کو پورا کرے۔ یفعلون ما یؤمرون، وہی کام کرتے ہیں جو رب کا آرڈر ہوتا ہے، اپنی تو کوئی چاہت ہی نہیں، اپنی کوئی خواہش ہی نہیں، ان کو کوئی اندیشہ نہیں کہ ہم نے کھانا کہاں سے ہے، کمانا کہاں سے ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، کوئی مر جائے گا اسے دفن کیسے کریں گے، کوئی زندہ رہے گا تو اس کا گزارا کہاں ہوگا۔ فرشتوں کو کوئی تشویش نہیں، کوئی فکر نہیں، وہ ہر وقت ایک انتظار میں ہیں، رب کا حکم ہو یہ اس حکم کے لیے چل پڑے اور اس کو پورا کر کے دکھائیں۔ انہیں مافوق سے، اللہ کی طرف سے حکم کا انتظار ہے، یہی فکر ہے اور اپنی کوئی فکر نہیں۔ نہ ان کے ہاں یوں توالد و تناسل ہے جس طرح کے انسانوں کے ہاں ہوتا۔ دوسری طرف حیوان ہے، وہ ہر وقت اپنی فکر میں ہے، کہاں سے چارہ ملے گا، کہاں سے دانہ ملے گا، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے چڑیا اپنے بچوں کے لیے اٹھا کے لائے گی۔ اسے کبھی خیال نہیں آیا کہ میرا رب مجھے کیا کہے گا،
رب کا آرڈر کب آئے گا، میں اس آرڈر کو پورا کیا کروں گا، اسے کبھی اللہ کے حکم کا انتظار نہیں ہوتا، ہر وقت اپنی ذات میں مگن رہتا ہے، ہر وقت اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ حیوان لگا ہوا ہے۔ فرشتے ہر وقت اللہ کے آرڈر کے منتظر، اور حیوان ہر وقت اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اسی میں سرگرداں ہے۔ درمیان میں انسان ہے، حاجتیں اس کی بھی ہیں، ضرورتیں اس کی بھی ہیں۔ یہ فرشتوں کی طرح نہیں ہے کہ اس کو مکان کی فکر نہ ہو، اس کو خوراک کی فکر نہ ہو، اس کو اپنے بچوں کی فکر نہ ہو، اس کو اپنے مستقبل میں رہائش کی فکر نہ ہو، اسے یقیناً فکر ہے، مگر اس کے باوجود یہ پھر بھی منتظر ہے کہ کب مسجد میں اللہ اکبر کی صدا گونجے گی۔ یعنی یہ حیوانوں کی طرح نہیں کہ جسے کھانے پینے کے سوا اور کوئی خیال نہ ہو، یہ اس میں فکر آخرت، اس کی عقل کا جو تقاضا ہے، اگر محض حیوانیت ہوتی تو شہوتیں پوری کرنے میں لگا رہتا، ایک شترے بیمار کی طرح زندگی گزار دیتا۔ نہیں، عقل کہتی ہے کہ جس رب نے پیدا کیا ہے اس رب کی طرف جانا ہے، اس کا کہنا ماننا ہے، وہ کہتا کیا ہے، وہ خوش کیسے ہوتا ہے، اس کو راضی کرنا بھی ہے اور راضی کر کے راضی رکھنا بھی ہے۔ اس کے اندر یہ جو ایک تحریک ہے کہ جو اس کو اس کی طرف متوجہ کرتی ہے، اگرچہ تو محتاج ہے، اگرچہ تجھے دن رات کھانے کی ضرورت بھی ہے، تیرے بچوں کی ضرورت بھی ہے، مگر تو صرف اس لیے پیدا نہیں کیا گیا، تجھے تیرے رب نے اپنے پیار کے لیے پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ ادھر سے جو اللہ کا اس کی طرف خطاب ہے، یہ اس خطاب کی طرف بھی توجہ کرتا ہے۔ اب جس وقت ضرورتوں کے باوجود اور محتاج ہونے کے باوجود یہ اللہ کی طرف منتظر یوں ہوتا ہے کہ جیسے فرشتے ہوتے ہیں، اللہ اس کو فرشتوں سے بھی بڑا مقام عطا فرماتا ہے کہ جن کی حاجت کوئی نہیں تھی، جن کی ضرورت کوئی نہیں تھی، جن کو اس طرح کی محتاجی کوئی نہ تھی، جن کا خوراک کا بندوبست اللہ کا ذکر ہے، جن کے لیے بچوں کے مرنے یا بچوں کے زخمی ہونے یا بچوں کے بے کپڑوں کے رہنے اور ٹھٹھرنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، کمال ہے ان کا، مگر اس سے بڑا کمال اس کا ہوگا کہ جو ساری یہ جو اپنی ذات کی فکریں ہیں ان کو دبا کر اللہ کی رضا کی فکر کو غالب کر دیتا ہے، تو رب ذوالجلال اس کو فرشتوں سے بھی بڑا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی انسانیت کی فکر آخرت میں ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، کسی کو بڑے درجے کی فکر آخرت حاصل ہے، کسی کو مختصر سی فکر آخرت حاصل ہے، کوئی 5 وقت کا نمازی ہے تو کوئی شب زندہ دار ہے، کوئی صرف رمضان کے روزے رکھتا ہے تو کوئی اس کے علاوہ بھی سال بھر روزوں میں گزار دیتا ہے۔ فکر اپنی کیٹاگری کی بڑی اور چھوٹی ہو سکتی ہے، مگر جس انسان کو شریعت کی زبان میں انسان کہا جا سکے وہی ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے فکر آخرت ضرور عطا فرمائی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی فکر آخرت، صدیقین کی فکر آخرت، شہداء کی فکر آخرت وہ بڑے درجے کی ہے اور اس کی حیثیت نرالی ہے اور جدا ہے، لیکن جس کیٹاگری میں ہم ہیں اور ہم جس احتیاجی میں آج جس ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں، آج یہ فکر آخرت بھی ایک ابتدائی طور پر بڑی فکر آخرت ہے کہ ایک انسان ہر کام سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ کیا یہ کرنا شریعت کے لحاظ سے میرے لیے جائز بھی ہے یا نہیں۔ اگر جائز کو دیکھ کر وہ کام کرتا ہے، یقیناً اس کو فکر آخرت کا ایک باب حاصل ہے اور اسی سے ترقی کرتے ہوئے وہ رب ذوالجلال کے اولیاء کی صف میں شمار ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اس کے مقابلے میں ایک فکر ہے جس کو یورپ نے آزادی انسان کہا، جس کو نام نہاد روشن خیالی کا رنگ دیا۔ وہ فکر کیا ہے؟ وہ کہتے آزادی یہ ہے
کہ انسان جو چاہے کھا لے، جو چاہے پی لے، جہاں چاہے اپنی شہوت پوری کر لے، یہ ان کے نزدیک آزادی ہے، اور اس کے لیے وہ دن رات مگن ہیں، اس بات میں لگے ہوئے ہیں، اور یہی زہریلی گولی میٹھی بنا کے مسلمانوں کو بھی کھلانا چاہتے ہیں کہ تم سلیوری میں ہو، تم غلامی میں ہو، آزادی یہ ہے کہ انسان جو چاہے کرے، جو چاہے کھائے، جہاں چاہے دیکھے، جو چاہے سن لے، جہاں چاہے چلا جائے۔ یہ تمہارے اسلام نے تمہیں باؤنڈ کر دیا ہے کہ تم فلاں نہیں کھا سکتے، ادھر دیکھ نہیں سکتے، وہ سن نہیں سکتے۔ یہ مسلمانوں کو اغوا کرنے کے لیے وہ اپنی فکر دیتے ہیں اور اس کو آزادی کا نام دیتے ہیں، لیکن فکر آخرت کے آئینہ میں جب ہم نے دیکھا تو پتا چلا یہ آزادی نہیں، یہ تو غلامی ہے، یہ تو تذلیل انسانیت ہے، یہ توہین آدمیت ہے۔ اگر آزادی اس چیز کا نام ہے، اگر یہ آزادی ہے تو اس پر تو عمل پیرا گدھا بھی ہے، اس پر تو عمل پیرا کتا بھی ہے۔ یہ تو کتے کی زندگی کا بھی ماٹو ہے کہ جہاں سے چاہے کھا لے، یہ نہ دیکھے کہ جائز ہے یا ناجائز، حلال ہے یا حرام، اور جہاں چاہے اپنی شہوت پوری کر لے، یہ نہ دیکھے کہ میرے لیے جائز تھا یا ناجائز۔ یہ حیوانیت ہے، یہ ڈنگر پن ہے، یہ تو تذلیل ہے انسانیت کی۔ تو ہم نے فکر آخرت کے آئینے میں جب دیکھا تو پتا چلا کہ رب ذوالجلال نے ہمیں عظمت انسان کا تصور دیا ہے، اور عظمت انسان کا پتہ ہمیں دیا ہے۔ جو لوگ انسان اور انسان کے حقوق اور ہیومن رائٹس کی باتیں کر رہے تھے، جب ان لوگوں کو فکر آخرت کے پس منظر میں دیکھا گیا تو وہ یہ آزادی سمجھتے ہیں۔ اس کو دیکھ لو تو ایک گدھا کھاتے وقت نہیں دیکھتا کہ یہ حلال ہے یا حرام، پیتے وقت نہیں یہ دیکھتا یہ جائز ہے یا ناجائز، وہ چلتے پھرتے وقت یہ نہیں دیکھتا کہ یہ وادی حلال ہے یا حرام۔ یہ سارے کام حیوانیت بھی اس میں موجود ہے، حالانکہ وہ آکسفورڈ کا پڑھا ہوا نہیں ہے، حالانکہ اس نے کسی روشن خیالی کا کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ ہم نے نتیجہ دیکھا، قرآن و سنت سے پتا چلا کہ جس کو ان لوگوں نے آزادی کہا اور انسانیت کا وقار کہا، وہ تو ذلت انسانیت ہے، وہ تو ذلت آدمیت ہے۔ اگر وقار ملے گا تو فکر آخرت کے سائے میں ملے گا۔ کتنا بڑا فلسفہ ہر دور میں فکر آخرت سے لوگوں کو سمجھایا گیا، اور آج بھی اس کی ضرورت ہے، چونکہ انسانیت سے نیچے درجہ حیوانیت کا ہے۔ اور قرآن مجید نے جو فکر آخرت سے خالی ہو اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ حیوان ہے، بل ہم اضل، حیوانوں سے گیا گزرا، حیوانوں سے زیادہ گمراہ، حیوانوں سے زیادہ بدتر، ادنا اور کمینہ۔ کیوں؟ وہاں تو حیوانیت تھی، عقل تھی ہی نہیں۔ اگر حیوان ایسا ہے تو افسوس کس چیز کا، وہ ہے ہی حیوان۔ لیکن اگر انسان ہو کے حیوانوں سے بدتر ہو جائے تو افسوس ہے ہمیں کہ اس میں تو عقل بھی تھی جو اس کو اٹھا کے فرشتوں والی باؤنڈری میں داخل کر سکتی تھی، اور اس نے اس عقل کو استعمال نہیں کیا، اور اس فکر آخرت کے زیر سایہ زندگی بسر نہیں کی۔ گرتے گرتے حیوانیت سے بھی نیچے جا گیا اور حیوانوں سے بھی ذلیل ہو گیا اور ابتر ہو گیا۔ اس واسطے خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں ایک ضابطہ دیا، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ محبوب تمہارے عہد نبوت کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمایا وہ خسارے میں نہیں جس میں یہ چار شانیں موجود ہیں۔ ایک ہے مطلقاً انسان، ایک ہے اس سے مستثنا انسان، ایک ہے خسارے والا انسان، اور ایک ہے اپنے رب کے نظارے والا انسان۔ ایک ہے گھاٹے اور نقصان والا انسان، ایک ہے بڑھوتری اور ایمان والا انسان۔ تو رب ذوالجلال نے واضح کیا، بالعصر ان الانسان لفی خسر۔ اگر فکر آخرت نہیں تو خسارے میں ہے، پھر اس کو نقصان ہی نقصان ہے، اور اگر فکر آخرت ہے تو پھر کامیابی ہے، پھر کامرانی ہے۔ ایک انسان آج تھوڑی سی عقل سلیم رکھتا ہو
تو وہ یہ بھی برداشت نہیں کرے گا کہ میرا ایک دن بھی ناکام گزرے، کہ دن کے بعد میں کہوں کہ کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا، سارا دن رائگاں چلا گیا، فضول چلا گیا۔ ایک دن، ایک گھنٹہ کوئی ضائع نہیں کرنا چاہتا، تو پوری زندگی کون ضائع کرنا چاہے گا؟ کہ ساری زندگی خسارے میں گزر جائے، ساری زندگی گھاٹے میں گزر جائے، یہ کسی کو منظور نہیں۔ چھوٹی سی عقل سلیم بھی جس کے پاس موجود ہے، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے ایک ہے تمہارا ضابطہ، ایک ہے میرا ضابطہ، ایک ہے زندگی، کامیاب زندگی کا تمہارا انالیسس اور تجزیہ کہ یہ کامیاب زندگی ہے، ایک ہے تمہارے خالق کا فیصلہ کہ یہ کامیاب زندگی ہے۔ تو رب ذوالجلال واضح کر رہا ہے تمہارے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، تمہارے تجزیے خام ہو سکتے ہیں، اور تمہارے بنائے ہوئے میرٹ وہ سارے کے سارے بالکل وہ یوز لیس ہو سکتے ہیں، ان میں کسی طرح کا تمہارے لیے کوئی آخرت میں فائدہ نہیں ہو سکتا، مگر جو تمہارے رب کا دیا ہوا میرٹ ہے اس پہ چلنے والا کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے خالق کائنات جل جلالہ نے کامیاب زندگی کی علامات بیان کر دی اور قرآن مجید میں ان کو رکھا، اور وہ قرآن مجید نسخہ کیمیا بنا کر ہمیں عطا کر دیا۔ اب ہمارے گھر میں وہ قرآن پڑھا ہو، ہم اس کو نہ پڑھیں تو یہ حماقت ہماری ہوگی، بے وقوفی ہماری ہوگی۔ وہ مریض جس کے سہارے، جس کے سرہانے کے نیچے دوائی پڑی ہو اور وہ دوائی کو استعمال نہ کرے، پتہ بھی ہو کہ پڑی ہے، تو قصور اس کا اپنا ہے، خود اپنی زندگی سے روٹھا ہوا ہے اور خود اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے۔ رب ذوالجلال نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ محبوب علیہ السلام جن کا سینہ آج بھی سینوں کو چمک بخش رہا ہے، ان کے قلب اطہر پر قرآن کو نازل کر کے قیامت تک کے لیے نسخہ کیمیا اس امت کو عطا فرما دیا ہے۔ اگر اب بھی کوئی شکوہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، تو خود وہ دوائی کو استعمال نہیں کر رہا، ورنہ رب ذوالجلال نے ہر مرض کا علاج قرآن مجید میں رکھ کے ہمیں وہ قرآن عطا فرما دیا ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ پہلی اکائی ہے ایمان۔ ایمان اگر کسی کا نہیں تو کچھ بھی نہیں، ایمان نہیں تو جو کچھ کرتا رہے، جو کچھ کرے اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ اعمال کے فائدے والے کورس میں شامل تب ہو سکتا ہے جب پہلے ایمان ہوگا۔ ایمان کے بغیر تو ابو جہل بھی حاجیوں کو پانی پلاتا تھا۔ اجعلت سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ، رب ذوالجلال نے فرمایا کیا حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو بنانا یہ ایمان باللہ کے مقابل ہو سکتا ہے؟ ایک شخص کہے کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا، میں خدمت کر دیتا ہوں حاجیوں کی، میں ایمان نہیں لاؤں گا، میں سماجی خدمت کر دیتا ہوں، میں ایمان نہیں لاؤں گا، میں لوگوں کے لیے فلاں چیز صدقہ کر دیتا ہوں، تو خالق کائنات فرماتا ہے قبقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، اس کی ساری زندگی اگر سماجی خدمت میں گزر جائے تو یوں ہے جس طرح کے صحرا دوپہر کو پانی کا سمندر لگتا ہے، روشنی پڑتی ہے تو ریت دور سے پانی لگتی ہے، سراب، لیکن قریب جائیں تو ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا۔ ایمان کے بغیر اگر کوئی کتنے ہی اعمال کرے گا تو اس کی حیثیت یہی ہوگی، قیامت کے دن اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، ذرہ بھر بھی اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس واسطے فرمایا پہلے نمبر پر ایمان ہو، ایمان صحیح ہے، اس کے بعد پھر عمل بڑا ضروری ہے اور عمل کی ویلیو ہے، اور اگر ایمان نہیں ہوگا تو کوئی چیز بھی ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہماری ماؤں کے دودھ میں ایمان عطا فرمایا ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ ہم نے کوئی زمانہ کفر میں گزارا ہو، اللہ کا شکر ہے، اور یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، اس کا فضل ہے کہ ہمیں اس نے وہاں ان گودوں میں پیدا کیا کہ ماؤں نے گود میں رکھا اور اللہ کی توحید کے نغمے پڑھتی رہی۔ ہم اس لحاظ سے کتنے خوشبخت قرار پائے کہ ہمیں دھکے کھا کے دور پھر کے دلائل پرکھ کے اور پھر جا کے کہیں ایمان میسر آتا اور بہت سا زمانہ ہمارا ویسٹ ہو جاتا۔ اسی میں ایسا نہیں ہوا، خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں پہلے دن سے ہی ایمان عطا فرمایا ہے، اور یہ کوئی معمولی سی بات نہیں۔
آج کے فتنوں میں سے ایک یہ بھی فتنہ ہے کہ ایک مومن، وہ مومن جو فریب خوردہ مومن ہے، کامل مومن تو یہ نہیں سوچتا، فریب خوردہ مومن جب امریکہ کی طرف دیکھتا ہے، برطانیہ کی طرف دیکھتا ہے، ان کی دنیاوی ترقی کو دیکھتا ہے، کہیں کوئی کسی بہانے سے اپنے مذہب والے کھانے کو بدلتا ہے اور کوئی کسی سہولت کے لیے وہاں کچھ لکھ دیتا ہے، اور کوئی لکھتا کچھ بھی نہیں لیکن شکوے کرتا رہتا ہے، ہم اچھے مومن ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور دیکھو وہ ان کے کہاں تک وہ پہنچ گئے ہیں، کتنی ترقی کر گئے ہیں، اور کیا کچھ ان کو میسر ہے، زندگی کی سہولتیں ان کی کتنی پاس ہیں۔ ہم اس بات کے دائی ہیں کہ مومن کو کبھی بھی ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ نہیں ہونا چاہیے، اسے اپنے ہر فیلڈ میں ترقی کرنی چاہیے، مگر یہ بات کسی ایماندار کے لیے کبھی بھی مفید بات نہیں ہے، گھاٹے کا سودا ہے اگر وہ کہیں کسی پر اپنی رائے ٹپکاتا رہے اور اپنے ایمان کی قدر نہ سمجھے، اپنے ایمان کی ویلیو نہ سمجھے۔ بھوکا وہ ہے، نادار وہ ہے، اور گھبرایا وہ جائے جس کے پلے کچھ نہ ہو، اور جس کے پاس ایمان ہے، رب کعبہ کی قسم، وہ کٹیا میں بیٹھا ہوا بھی سلطان ہے۔ ایک کرنسی ہے، آج وہاں اس بازار میں نہیں چلتی، لیکن وہ کہیں چلتی ہے، تو جس کے پاس وہ ہے اسے حوصلہ کرنا چاہیے کہ اس بازار میں اگر نہیں چلتی تو فلاں بازار میں تو چلتی ہے۔ ایمان کی کرنسی ایک دن آنے والا ہے جسے یوم الدین کہا جاتا ہے۔ آج اس ایمان کی اگر کسی کو قدر نہیں، آج اس ایمان پر اگرچہ مغرب تانا زنی کر رہا ہے، آج اس ایمان کی وجہ سے اگر مسلمان کو مشق ستم بنا دیا گیا ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ وہ ایسا نہیں ہے اس کے پلے کچھ نہ ہو۔ خدا کی قسم، ایک فقیر مومن، بالکل نادار مومن، اس کے دل میں جو ایمان ہے، دنیا کی ساری حکومتیں بیچ دی جائیں، اس کے ایمان کا ایک شعبہ پورا نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ کو آج امریکہ لوگ سمجھتے ہیں، امریکہ جیسی ہزار سلطنت ایک طرف، اور ایک مومن فقیر سا، اس کا ایمان ایک طرف، اور دن ہوگا قیامت کا جب اس کرنسی کا ریٹ لگے گا اور یہ چلے گی، ایک طرف یہ مومن ہوگا، دوسری طرف اگر ہزار سٹیٹس امریکہ کی اس جیسی مل کے ان کو لے کے مجرم آ جائیں اللہ کے دربار میں، اے اللہ یہ سب کچھ لے لے اور ہمیں اس فقیر جیسا ایمان اپنی طرف سے عطا فرما دے، اللہ فرمائے گا وہ دنیا کا بازار بند ہو چکا ہے، اب تم جو کچھ بھی دو اس ایمان جیسا تجھے ایمان نہیں دیا جا سکتا۔ صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے کہ جس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس معبد جوہنی کا مقدمہ پیش کیا گیا، معبد جوہنی بصرہ کا تھا اور اس نے قدریہ فرقے کی بنیاد رکھی، ابھی صحابہ کا دور تھا کہ یہ افتراق شروع ہو گیا، معبد جوہنی قرآن کا قائل، بظاہر سنت کا قائل، یتکفرون العلم، قرآن کے درس دینے والا، ایک چیز پہ پھسل گیا، اللہ قدر وان الامر انف، کہنے لگا کہ تقدیر کوئی شے نہیں، یہ جو ہے نا عقیدہ کہ سب کچھ اللہ نے ازل میں لکھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا معاذ اللہ، کہتا ہے جیسے کوئی واقعہ ہو تو ہمیں پتا چلتا ہے، ایسے ہی رب کو بھی پتا چلتا ہے، پہلے اسے کوئی پتا نہیں ہوتا، ایک مسئلے میں بھٹک گیا، یہ قدریہ فرقے کا بانی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب اس کا مسئلہ کچھ لوگوں نے، یحییٰ بن جامر اور ان کے ساتھی تھے، انہوں نے پیش کیا کہ ہماری طرف ایک جماعت بن گئی ہے لوگوں کی، وہ قرآن پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، سب کچھ نماز روزہ حج زکات ہر چیز ان میں موجود ہے، مگر صرف تقدیر کے وہ مخالف ہیں، تقدیر پر ایمان نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اخبروہم انی منہم بری، پہلی بات تو ان کو جا کے بتانا کہ میں ان سے بری بیزار ہوں، میں ان کا ذمہ دار قیامت کے دن نہیں بنوں گا۔ دوسرے نمبر پر لو ان احدہم، ان میں سے اگر کوئی بندہ جنہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا ہے، جائے اللہ کے دربار میں قیامت کے دن
اور کیا کرے؟ مثل احد ذہبا، احد پہاڑ جتنا سونا لے کے اللہ کے پاس آ جائے اور کہے اللہ باقی تو میں توحید بھی مانتا تھا، رسالت بھی مانتا تھا، کتابیں بھی مانتا تھا، آخرت پر بھی یقین تھا، نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، صرف تقدیر والی میری کمی جو ہے اس کمی کے بدلے میں احد پہاڑ لے لے اور مجھے چھوڑ دے۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے اللہ اس کے منہ پہ مارے گا اور فرمائے گا احد پہاڑ تقدیر کے ایمان کی قیمت نہیں ہو سکتا۔ اب یہ سن، صرف ایمانیات میں سے ایک شعبہ تقدیر والا، اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں مفت میں سارا ایمان ملا، اور کوئی کتنا ہی بھوکا کیوں نہ ہو جب تقدیر پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، وہ ہزاروں شعبہ جات ایمان کے ایک شعبے کی قیمت احد پہاڑ سونے کا لائیں تو نہیں بن سکتا۔ نہ تو یہ ہے کہ ریٹ نہیں لگے گا کیونکہ یقین ہے کہ آخرت کا دن آئے گا، اور نہ یہ ہے کہ ہماری کرنسی جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی اور اس کا کوئی عوض تھوڑا ملے گا۔ جب یقین آخرت پر بھی ہے اور یقین اس چیز پر بھی ہے کہ پورے ایمان کی تو ساری دنیا بیچ دے پھر بھی قیمت پوری نہیں ہوتی، تو پھر مومن کو گھبرانا نہیں چاہیے اور کسی چڑھتے سورج کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ رب ذوالجلال نے ایک بھوکے مومن کو بھی سب سے بڑی دولت عطا فرمائی ہے۔ محنت کرنا، کوشش کرنا، وہ ہمارا شعار، ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان کے بعد کوئی فضول بیٹھا رہے۔ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد سے سلام لیا تو ان کے ہاتھ کھردرے پائے، اور سعد تمہارے ہاتھوں کو کیا ہے؟ کہنے لگے اعملوا بالمر والمسحات، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدوری کرتا ہوں، رسا کھینچتا ہوں، کنویں سے ڈول نکالتا ہوں، کسی چلاتا ہوں، چھالے بنتے ہیں پھٹ جاتے ہیں، ہاتھ کھردرے ہو گئے۔ فقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، نبی علیہ السلام نے اپنے مقدس ہونٹ ان کے ہاتھ پہ رکھ دیے، یعنی جن کے قدموں کے تلیوں کے بوسے عرش لے، انہوں نے مزدور کے ہاتھ پہ گلے قدس جیسی پتیوں کے وہ نظارے، وہ نرمی اپنے ہونٹ اس کے ہاتھ پہ رکھے، فرمایا کفانے یحبہم اللہ ورسولہ، یہ وہ ہاتھ ہیں جن سے میں بھی پیار کرتا ہوں، میرا رب بھی پیار کرتا ہے۔ تو یہ پہلا ہے ایمان، ایمان، اور وہ پل پلا نہیں ہونا چاہیے، وہ کھوکھلا نہیں ہونا چاہیے، وہ ہوا کے رخ کے تابع نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان وہ ایمان ہے کہ اگر کسی انسان کو خریدنے کے لیے پوری دنیا لپیٹ کر اس کی مٹھی میں رکھ دی جائے اور اسے کہا جائے ایک مرتبہ اپنے ایمان کو تھوک دو، ایک مرتبہ ایمان سے دستبردار ہو جاؤ، یہ پوری کائنات اس بندے کے منہ پہ مارے اور کہے کہ ایک سیکنڈ بھی رب کا انکار نہیں کر سکتا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا کہ بندے کو اپنے ایمان کی لذت کیسے محسوس ہوتی ہے، آج یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ہر بندہ پریشان ہے اور الا ماشاءاللہ نہ نماز میں لذت، نہ اور کسی نیکی کے کام میں لذت، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی گر بتایا، صحیح بخاری شریف میں کتاب الایمان میں موجود ہے۔ فرمایا وہ بندہ نیکی کے کام کی لذت پاتا ہے، کون؟ فرمایا ایک تو اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں کسی محبت کو ترجیح نہ دے، اور پھر فرمایا وہ ایسا ہو کہ اس کو کفر کی طرف جانا ایمان کے بعد ایسے لگے جیسے آگ میں ڈالنا ہوتا، طبی طور پر اتنا ناپسند کرے کفر کو کہ جیسے گویا کہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور پھر اس انداز میں کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ جس ان چیزوں پر جو بندہ عمل کرے گا رب ذوالجلال اسے اس کے ایمان کی چاشنی عطا فرما دے گا۔ الا الذین آمنوا، پہلے نمبر پر ایمان، فکر آخرت کے لیے ایمان کی صحت ضروری ہے، جو عقیدہ کے لحاظ سے جتنے تقاضے ہیں
ان تمام تقاضوں کو پورا کرنا یہ فکر آخرت کا پہلا حصہ ہے کہ کہیں اس کی زبان سے اللہ کی توہین نہ ہو اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، نہ اللہ کے مقبول بندوں کی توہین ہو، اور وہ تمام ضروریات دین پر پوری طرح کاربند ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو جو آج ایک یہ رواج ہے کہ چند لوگ بیٹھتے ہیں اور دین پر رائے زنی شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے فلاں مسئلہ یوں ہونا چاہیے، فلاں سنت یوں تبدیل کر دینی چاہیے، فلاں نماز اور اس کا طریقہ یہ بنا دینا چاہیے، فلاں جگہ یہ تبدیلی کر دینی چاہیے۔ معاذ اللہ کو مشورہ دینے کی کوشش کرنے کی بھی کچھ لوگ جسارت کر رہے ہیں اور دین اور حدود اللہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ یہ باتیں بھی بندے کی ایمان کی منافی ہیں، یعنی ایمان خارج ہو جاتا ہے، روٹ جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ لہذا سب سے پہلی چیز ایمان ہے، اور ایمان کے حصول کے بعد فکر آخرت یہ بھی ہے کہ اس کو برقرار رکھنے کا ہر وقت بندہ پہرا دیتا رہے اور کوشش کرتا رہے۔ یہ نہیں ہے، کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر بندے نے ایمان قبول کر لیا تو جیسے ولدیت نہیں بدلتی ایسے ایمان بھی نہیں چھوڑے گا، جو کچھ کر لیں ایمان ایمان ہی رہے گا۔ یعنی اس طرح جیسے کسی کا بیٹا تھا اس کی بات مانے پھر بھی بیٹا ہے، نہ مانے پھر بھی بیٹا ہے۔ کچھ لوگوں نے ایمان کو یوں سمجھا ہوا ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، نام ہمارا اسلامی ہے تو ہم جو کچھ بھی کریں گے ایمان ہمارا برقرار رہے گا۔ نہیں، ایمان کی حفاظت بڑی ضروری ہے۔ ایک کلمہ کفر جو ہے وہ بندے کو کہیں سے کہیں تک پہنچا دیتا ہے اور ذلت میں گرا دیتا ہے۔ اس واسطے فکر آخرت یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان کو سنبھال کے رکھے تاکہ جو ایمان ہے اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ زبان سے ہے۔ اس سے کوئی ایسا لفظ نکل گیا تو زبان کا پھسلا ہوا کہیں نیچے جا گرتا ہے۔ تو بندہ مومن کو بولتے وقت احکام اسلام کے لحاظ سے یا اللہ کی توحید اور نبی علیہ السلام کی رسالت کے لحاظ سے محتاط ہو کے بولنا چاہیے تاکہ اس کا ایمان سلامت رہے اور تا قیامت رہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دوسرے نمبر پر ایمان کے بعد عمل بڑا ضروری ہے۔ یہ مرجیہ کا مذہب ہے کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے قدریہ ایک گمراہ فرقہ ہے، ایسے مرجیہ بھی ایک گمراہ فرقہ ہے۔ وہ ارجاء کے قائل ہے دو لحاظ سے، یا تو ان کو امید اتنی ہے، وہ کہتا ہے کلمہ پڑھ لیں تو اب امید ہے اللہ جنت میں اور کس کو لے جائے گا، ہمیں لے جائے گا، نہ نماز کی ضرورت نہ روزے کی ضرورت۔ یہ مرجیہ ہے۔ یا عمل کو مؤخر کر رہے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور فکر آخرت کا یہ دوسرا حصہ ہے کہ ایمان کے بعد عمل از حد ضروری ہے۔ ایمان اکائی ہے، اس کے بغیر عمل کا فائدہ کوئی نہیں، لیکن ایمان لانے کے بعد عمل کی چھٹی کوئی نہیں۔ جب ایمان ہے اس وقت دن رات اب مومن پر ضروری ہے کہ وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اپنے رب کی مرضی پہ چلے گا۔ اپنے رب کی مرضی پہ یہ کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے۔ جس وقت کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کر لیا تو مطلب کیا ہے کہ محبوب میں نے تمہارا کلمہ پڑھا، جو تمہاری پسند وہ میری پسند، اب میری نہیں چلے گی محبوب تمہاری چلے گی۔ عمل سہلے پر، یعنی ایک طرف ایک ایسا کاروبار ہے کہ بندہ چند دنوں میں کروڑ پتی بن سکتا ہے، اور اس کاروبار سے رب بھی ناراض ہے، رب کے نبی بھی ناراض ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب مومن وہ ہے جو کہے گا مجھے کٹیا پسند ہے مگر محبوب ناراض پسند نہیں، کہ وہ ناراض ہو جائیں، محبوب کو ناراض کرنا پسند نہیں۔ میں اپنی زندگی اس طرح گزار لوں گا، محبوب کو ناراض نہیں کر سکتا، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ تو یہ راضی تب رہتے ہیں جب دن رات بندہ ان کے دیے ہوئے احکام کی پابندی کرتا ہے، اس میں گھاٹا کوئی نہیں۔ باقی جتنی محبتیں ہیں، اللہ کی محبت اور اللہ والوں کی محبت کے سوا وہ سراب بھی ہے، فراڈ بھی ہے، فریب بھی ہے، قبر کی دیوار آتی ہے، سب پیچھے رہ جاتے ہیں، کوئی ساتھ نہیں جاتا۔ وہ دوست جن کی دوستی میں بندہ سال ضائع کر دیتا ہے، مہینے ضائع کر دیتا ہے، ہفتے ان کے ساتھ چلتا رہتا ہے، ان میں سے کوئی بھی قبر کے اندر دیوار کراس کر کے نہیں جاتا۔ مگر میرے محبوب علیہ السلام تو قبر میں بھی جلوہ دکھاتے ہیں، اور یہ جو عمل صالح ہے یہ قبر کے اندر ساتھ جاتا ہے۔ مسند امام احمد میں یہ حدیث شریف موجود ہے، جس وقت ایک انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، یاتیہ ملکان، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، یجلسانہ، اس کو بٹھاتے ہیں، تو روحہ فی جسدہ، اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے۔ اب یہ ساری باتیں کس نے بتائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
اور باتیں ساری کون سی ہیں؟ غیب کی. تو یہ عقیدہ غیب کی برکت ہے. ہم مرتے قبر میں جاتے پھر پتہ ہوتا کہ قبر میں کیا بیتتی ہے، مگر ہاتھ کچھ نہ آتا، کون واپس آنے دیتا؟ یہ ماہ مدینہ کا کرم ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ہمیں دنیا میں ہی بتا دیا. یاتی ہے ملکان، قبر والے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، یجلسان، اس کو بٹھاتے، روح لوٹا دی جاتی ہے، قبر میں روح واپس لائی جاتی ہے. اب اس سے سوال ہوتے ہیں، سوالات وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوال کی گھڑی بھی انسان کو میسر آتی ہے، اور جو دنیا میں ان کی محبت میں جیتا ہے اور تڑپتا ہے اور ان کی سنت پہ پہرا دیتا ہے، یقیناً اس کی یہ حالت ہوتی ہے جب فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس کا جواب یہی ہوتا ہے غم ہجر میں موت کا منتظر تھا، سنا تھا قبر میں دیدار ہوگا. کہ میں تو مر کے یہاں پہنچا ہوں، ساری زندگی انتظار رہا کہ کب دیکھوں گا، انہی کے لیے جیتا رہا اور انہی کے لیے یہاں پہنچا ہوں. یہ مرحلہ جب گزر جائے گا تو یاتی ہے رجل، قبر میں ایک مرد آئے گا، احسن الوجہ حسن الثیاب طیب الریح. 3 نشانیاں اس کی ہمارے نبی علیہ السلام نے بیان کی. وہ کون ہوگا؟ بڑے خوبصورت کپڑوں والا، سفید لباس والا، اچھے چہرے والا اور خوشبو والا. قبر میں وہ آئے گا اور صرف جلوہ ہی نہیں دکھائے گا، قبر والے سے بولے گا، کلام کرے گا. جسے انتظار ہے کہ میں ایسے دیش میں آیا ہوں بولنے کے لیے کوئی نہیں مل رہا، وہاں جا کے یہ رجل بولے گا، گفتگو کرے گا. اب وہ دیکھ کے اس کو بڑا متعجب ہے، پوچھتا ہے من انتا، تم کون ہو؟ دیکھ رہا ہے نہ بھائی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ باپ ہے، نہ دوست ہے، نہ کزن ہے، نہ جگری یار ہے، یہ کوئی ہے نیا، مگر خوبصورت بڑا ہے اور کپڑے سفید ہیں، خوشبو آ رہی ہے اور باتیں بڑی اچھی کرتا ہے. ابشر بالذی یسرک ھذا یومک الذی کنت توعد، یہ دن ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، تو مانگ، جو مانگے گا پوری ہو جائے گی، میں تجھے بشارت دینے آیا. اب یہ پوچھتا ہے تم کون ہو، بتاؤ تو صحیح، تمہارا تعارف کیا ہے؟ اب قبر میں بھائی نہ پہنچ سکا، بیٹا نہ جا سکا، دوست نہ پہنچا، کون پہنچا؟ کہتا انا عملک الصالح، وہ 5 وقت کی میں تیری نماز ہوں، میں تیرا عمل صالح ہوں، میں تیرا نیکی کا عمل ہوں. لوگ سو جاتے تھے، تو مصلی پہ کھڑا ہوتا تھا، لوگ گپے لگاتے تھے، تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا. تو نے مجھے نہیں چھوڑا، میں نے آج تجھے نہیں چھوڑا، میں تیرے پاس پہنچا ہوں. انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل، میں تیری آنکھوں کی طہارت، میں تیری آنکھوں کی حیا، میں تیرے کانوں کی طہارت، میں تیرے ہاتھوں کا صدقہ، میں تیرے قدموں کی دعوت الحق کی طرف جانے کی آواز، میں تیرے لب کا درود و سلام، میں تیری آہ سحر گاہی، میں تیرا جہاد، میں تیری تبلیغ، میں دنیا میں تیرا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو نے دنیا میں مجھے ٹائم دیا تھا، میں تجھے قبر میں ٹائم دینے آیا ہوں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور پھر صرف ایمان نہیں، عاملوا الصالحات، پھر نیک کام کیے، نیک کام کیے. تو پہلا فکر آخرت کا حصہ تھا، ایمان کے بارے میں فکر کہ ایمان سلامت رہے، ایمان نہ لٹ جائے، آ گیا ہے تو چلا نہ جائے. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ پھر ایمان کے ساتھ عمل کی جو حیثیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان یتبعہ اہلہ ومالہ وولدہ، جس وقت انسان فوت ہوتا ہے اس کی چارپائی کے پیچھے اس کا مال بھی ہوتا ہے، اس کے اہل و عیال بھی ہوتے ہیں، عملہ، عمل بھی ہوتا ہے، اہل و عیال ہے، مال، اہل اور عمل، یہ 3 چیزیں ہیں. اور جس وقت قبر کی دیوار آتی ہے مال بھی پیچھے رہ جاتا ہے، اہل و عیال بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، عمل وہ ہے جو پھر بھی قبر میں انسان کے ساتھ ہوتا ہے. 2 چیزیں. اس کے بعد تیسری وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چونکہ ٹائم مختصر ہے تو اختصار کے ساتھ تواصی بالحق جو ہے یہ بھی نہایت ضروری ہے کہ انسان جس وقت خود نیک بن گیا ہے تو اوروں کو بھی نیکی کی دعوت دے،
खुद अच्छे अकीदे वाला है, औरों को भी उसकी दावत दे, खुद नमाजी है, औरों को भी नमाज की दावत दे, खुद उसकी आंखें पाक है, गैर महरम की तरफ नहीं उठती, तो औरों को भी आंखें पाक रखने का हुक्म दे, उनको तबलीग करे। और फिर साथ यह है कि सब्र की तलकीन करता रहे। सब्र का बड़ा वसी मफहूम है, मतलब यह है कि गुनाहों से बाज रहने पर सब्र करे, और अगर अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आ जाए तो उस आजमाइश पे सब्र करे। अगर रिज़्क की रफ्तार सुस्त हो जाए, आहिस्ता आना शुरू कर दे, तो फिर सब्र करे। हराम का इर्तिकाब करके अपने रिज़्क को हासिल करने की कोशिश ना करे। हमारे महबूब अलैहि सलाम फरमाते हैं, इन्ना नफ्सन लन तमूता हत्ता तस्तकमिलहा रिज़्कहा तस्तकमिला रिज़्कहा फला यहमिलन्ना अहदुकुम इस्तिब्ताउर रिज़्क। फरमाया कोई नफ्स, कोई इंसान उस वक्त तक मर नहीं सकेगा जब तक कि अल्लाह से अपना पूरा रिज़्क वसूल नहीं कर लेगा। कोई इंसान मर नहीं सकेगा। सब्र मुश्किल है ना। एक किसी का भाई जो है वो किसी सूदी कारोबार में नाजायज जराए से कहीं पहुंच गया है, उसके पास पिजारो है या पराडो है और दूसरे के पास टूटी हुई साइकिल है, मगर उसका लुकमा हलाल का है। अब उसके बच्चे भी उसको कहेंगे, उसकी बीवी भी उसको कहेगी, उसके रिश्तेदार भी कहेंगे, मोहल्ले वाले भी कहेंगे वो तेरा भाई था और कहां पहुंच गया है और तुम कहां हो। अब है सब्र कि ये कहे कि ठीक है भाई मेरा है, मगर जैसे वो पहुंचा है वैसे मैं नहीं पहुंचना चाहता, मुझे इस पे सब्र है। ये सब्र है कि जहां जिगर भी पिघलता है, ताने बर्दाश्त करने पड़ते हैं। और फिर ये यकीन रखना चाहिए हर बंदा मोमिन को कि हमारे महबूब अलैहि सलाम ने फरमाया कभी कोई मर ना सकेगा जब तक कि लिखा हुआ रिज़्क खा नहीं लेगा। तो फिर बेसब्री की जरूरत क्या है, फिर नाजायज की तरफ जाने की जरूरत क्या है। फरमाया हां अल्लाह की तरफ से आजमाइश जरूर होती है। कैसे? फरमाया रब्बे जुल जलाल कभी रिज़्क की रफ्तार को आहिस्ता करता है। वो जानता है कि मैं आहिस्ता करूंगा तो बंदा क्या करेगा, क्या कहेगा, वो जानता है, मगर फरिश्तों को भी तो दिखाना चाहता है कि तुम कहते थे हम तस्बीह करेंगे और हम तेरी तस्बीह के लिए काफी है। फरिश्तों देखो मेरा बंदा करोड़पति था फिर भी मुझे सजदा करता था, मैंने आजमाइश में डाला है फिर भी शिकवा नहीं करता, फिर भी सजदा करता है, फिर भी सुबहान अल्लाह कहता है, फिर भी मुझे खैरुर राज़िकीन कहता है, फिर भी मेरी तौहीद के तराने गाता है। तो उनको दिखाता है और रिज़्क की रफ्तार को सुस्त कर देता है। फरमा फला यहमिलन्ना कुम इस्तिब्ताउर रिज़्क अन ततलबूहु बिमासियतिल्लाह। कितने कीमती लफ्ज हैं हमारे महबूब अलैहि सलाम के। फरमा अगर कभी रिज़्क की रफ्तार आहिस्ता हो जाए तो थोड़ा रिज़्क तुम्हें हराम तरीकों से रिज़्क की हासिल करने पर बरंगेख्ता ना करे। तुम्हें रिज़्क में जो किल्लत आ गई है, ये किल्लत तुम्हें चोरी पर बरंगेख्ता ना करे, डाके पर बरंगेख्ता ना करे, सूद पर बरंगेख्ता ना करे। फरमाया ये जमानत मैं देता हूं कि जो तुम्हारा है तुम्हें मिल के रहेगा। अल्लाह ने ये सुस्त की है रफ्तार, या कुछ वक्त ऐसा गुजारा है, वो आजमाइश है, फायदा तुम्हारा है, मकाम तुम्हारा बढ़ाना चाहता है। इस बुनियाद पर ये है वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। हक की तलकीन हो, सब्र की तलकीन हो। ये पहले दो काम जो है वो बराह रास्त इंसान की अपनी जात के साथ है, और दूसरे अपनी सोसाइटी के लिहाज से हैं, अपने मुआशरे के लिहाज से हैं, अपनी मिल्लत के लिहाज से हैं, अपनी कौम के लिहाज से हैं। एक इंसान अपना फायदा तो सोच ही लेता है, मगर खुद सरापा नूर बन जाने से कब बनता है काम। तुझको इस जुल्मत कदे में नूर फैलाना भी है। हक ने कर दी दोरी दोरी खिदमतें तेरे सपुर्द, खुद तड़पना ही नहीं औरों को तड़पाना भी है। तो चार जो पॉइंट बयान किए रब्बुल जलाल ने, दो बरहरास्त बंदे के साथ है और दो बंदे और सोसाइटी के लिहाज से हैं, दूसरी मखलूक के लिहाज से हैं, दूसरे इंसानों के लिहाज से हैं। ये चारों शोबाजात इस वक्त मुकम्मल होते हैं, फिक्र आखिरत का झंडा लहराता है, बंदे की रूह निकलती है, फरिश्ते चूम के अल्लाह के दरबार में पहुंचा देते हैं। मोहतरम सामीन हजरात, इसी अजीम मकसद के लिए इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान मैदान में उतरा है, ताकि लोगों के अंदर फिक्र आखिरत को उजागर किया जाए और बदअकीदगी और बदअमली के खिलाफ मुकम्मल तौर पर जिहाद किया जाए। कुरान मजीद बुरहान रशीद की एक सूरा ये, अगर इसकी तरफ कोई बंदा पूरी तरह मुतवज्जो हो जाता है, कभी भी महरूम नहीं रहेगा, कभी उसको खसारा नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, इंशाअल्लाह उसकी जिंदगी कामयाब जिंदगी होगी।
हमारे उमूमी तौर पर शायद बड़े बड़े असहाबे तकवा बैठे हों, पहले दो जो है मामले अभी तक उनमें ही कमजोरी आ रही है। ईमान सही है, अकीदा सही है, अमले साले में कमजोरी है। अमले साले अपना मुकम्मल करने के साथ साथ ये दूसरे दो जो हैं उनके लिहाज से अपने दाएं बाएं देखो, कितने लोग अजान होती है मस्जिद में नहीं आते, रमजान होता रोजा नहीं रखते, इस्तिताअत होती हज नहीं करते। सोसाइटी मुसलमानों की है, कितने हैं जिनकी आंखें बह चुकी हैं, दिन रात आंखें नाजायज हुदूद में चलती हैं, कितने हैं जिनका किरदार गंदा है, कितने हैं जो शैतान का फुटबॉल बन चुके हैं और इस तरह शैतान के आगे उसके हत्थे चढ़ चुके हैं। तो ये उन तक खुद नेक बनते हुए उन तक पैगाम पहुंचाना, ये सारी फिक्र आखिरत है और इसमें कामयाबी है। हमारे महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, खालिक़ कायनात जल्ल जलालहू ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा था, जिब्रील चलो फलां बस्ती को उल्टा कर दो। तो कहने लगे, ऐ अल्लाह इन्न फीहिम अब्दका फुलानन लम यासिका तरफत ऐन, उस बस्ती में बड़ा ही परहेजगार बंदा भी रहता है। कितना परहेजगार, आज तक ऐ रब्बे कायनात उसने एक सेकंड भी तेरी नाफरमानी नहीं की। यानी जिंदगी का साल तो बड़ा मामला है ना, महीना बड़ी दूर की बात है, हफ्ता दूर का, दिन घंटा दूर है, एक सेकंड भी उसने नाफरमानी नहीं की, हर वक्त तेरी फरमाबरदारी की है। वो भी उस बस्ती में है कि उसी के समेत बस्ती को उलट दूं। तो रब्बे जुल जलाल ने कहा उसी के समेत उल्टो। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम को तज्जुब था कि उसका अमल कहां जाएगा। तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, इन्ना वजहहू लम यतमअर फिया साअतन कत्तु। जिब्रील जब उसके सामने लोग बुरा करते थे तो इसके चेहरे का रंग नहीं बदलता था। इसका जुर्म सिर्फ ये है, ठीक है इसने नमाजें बड़ी पढ़ी, सजदे बड़े किए, मगर इसने मुसल्ला बचाया था, महल्ला नहीं बचाया था। जिब्रील मुझे उसकी नमाज पसंद है जो मुसल्ला भी बचाता है, अपना महल्ला भी बचाता है, औरों को नेकी की दावत देता है। तो मैं नहीं कबूल करता इसकी नमाजों को। इन्ना वजहहू लम यतमअर फिया साअतन कत्तु, ये बुरों के खिलाफ नहीं निकल सकता था, बोल नहीं सकता था, तो कम अज कम इसको गुस्सा तो आ सकता था, इसके चेहरे का रंग तो बदल सकता था। ये हंसता मुस्कराता रहा बुरे माहौल में, सोसाइटी को आग लगी हुई थी गुनाहों की और इंसानियत जल रही थी और इसके चेहरे को पर रंग ही नहीं बदला, इसको गुस्सा नहीं आया। ऐ जिब्रील मैं इसके सजदे कबूल नहीं करूंगा, मैं उसकी नमाज कबूल करता हूं जो खुद भी नमाजी बनता है औरों को भी नमाजी बनाता है। हमारे तो पल्ले कुछ नहीं। वो इतना बड़ा अमल करने वाला इंसान अगर मारा गया तो हम ऐसी आंखें बंद करके कि मुआशरे में जो कुछ होता फिर हमें क्या है, हमें अपने घर की तरफ देखना चाहिए और मुल्क में जो कुछ होता रहे हमें क्या है, हम तो नहीं कर रहे। अब क्या उस सूफी ने किया था जिसको उस महल्ले सारे शहर के साथ उलट दिया गया? उसने तो कोई बुराई भी नहीं की थी, नेकी की थी, मगर जुर्म क्या निकला, बुरों को रोका नहीं था, बुरों की बुराई पर एहतजाज नहीं किया था, चेहरे की रंगत से भी एहतजाज नहीं किया था कि कहता मेरे सोसाइटी में शराब पीने वालों मैं तुमसे नाराज हूं, मैं बेजार हूं तुमसे। गुस्से का इजहार कम अज कम बदलते हुए रंग से तो कर देता। पता चला कि ऐसी चीजें भी अल्लाह के यहां शुमार होती है। आज तो लोग यहां तक उतर आए, कहते हैं ये जो तुम तकरीरों में बुरों को बुरा कहते हो, बुराई की मजम्मत करते हो और ये कुरान और सुन्नत पढ़ के बुराई के खिलाफ जो बयान करते, इसका फायदा क्या होगा? बुरे तो फिर भी बुरे हैं। तो हम कहते हैं फायदा कितना बड़ा है, बुरा कोई सही ना हो, पहले उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जरूर फायदा है कुरान और सुन्नत में, और अगर कोई नहीं भी होगा तो अल्लाह के दरबार में तो हाजिरी लग जाएगी। वहां तो रंग बदलने से भी हाजिरी लग जाती कि बुराई पर एहतजाज इतना कि रंग बदल गया बुराई को देख के, और उसकी मुजम्मत करना, उसके खिलाफ निकलना, अलम जिहाद बुलंद करना, ये यकीनन बहुत बड़ा काम है। अल्लाह तबारक व तआला हम मिलजुल कर ये काम करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।